السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، یونیک اردو ایجوکیشن پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے تاریخ زبان اردو یونٹ 1 سے ایک اہم ٹاپک لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اس کلاس میں ہم اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات سے متعلق سوالات و جوابات کو حل کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ پراکرت کے بعد اپبھرنش کا دور آتا ہے۔ پراکرت کے بعد اپبھرنش کا دور آتا ہے۔ اپبھرنش سے مختلف شاخیں وجود میں آئی۔ اپبھرنش سے مختلف شاخیں وجود میں آئی، ان کے برانچز نکلے۔ ان میں شورشینی اپبھرنش، مگدھی اپبھرنش اور اردھ مگدھی اپبھرنش اہم ہیں۔ شورشینی اپبھرنش سے مغربی ہندی وجود میں آئی۔ شورشینی اپبھرنش سے مغربی ہندی وجود میں آئی اور مغربی ہندی سے اردو اور معیاری ہندی نے ترقی پائی۔ مگدھی اپبھرنش سے بہاری زبانیں وجود میں آئی، جن میں بھوجپوری، میتھلی اور مگہی شامل ہے۔ اسی طرح اردھ مگہی اپبھرنش سے مشرقی ہندی وجود میں آئی اور مشرقی ہندی کی اہم بولیاں اودھی اور بگھیلی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس طرح سے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، اس خاکے کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ بات آگے سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی۔ تو اب ہم اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء اور لسانیاتی نظریات۔ لوگوں کے نظریات کیا ہے اس سلسلے میں، اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں، اسے ہم سمجھتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ہند آریائی زبانوں کے 3 بڑے ادوار کے بارے میں پڑھا تھا، اس کو سمجھا تھا۔ اب ہم اپبھرنش کے بارے میں پڑھیں گے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آگے دیکھیے، مغربی ہندی کی 5 بولیاں۔ کتنی بولیاں ہیں؟ مغربی ہندی کی 5 بولیاں۔ یہ جارج گریرسن کی درجہ بندی، انہوں نے یہ کلاسیفیکیشن کیا ہے، درجہ بندی کیا۔ آکار بہولا یعنی جو الف پر ختم ہوتا ہے، اوکار بہولا جو کس پر ختم ہوتا ہے؟ واو پر ختم ہونے والی ہے۔ ایک الف پر ختم ہوتا ہے، ایک واو پر ختم ہوتا ہے۔ تو الف پر جو ختم ہوتا ہے اس میں کھڑی بولی، ہریانوی اور کنوجی شامل ہے۔ الف پر ختم ہونے والی میں کون کون شامل ہے؟ کھڑی بولی، ہریانوی اور کنوجی شامل ہے۔ اور واو پر ختم ہونے والی اس میں برج بھاشا، بندیلی شامل ہے۔ کون کون شامل ہے؟ برج بھاشا اور بندیلی شامل ہے۔ مرکزی نظریات، دہلی اور دوآبہ۔ تو دیکھیے یہاں پر ڈاکٹر مسعود حسین خان، ان کا یہ کہنا ہے کہ نواحی دہلی یعنی دہلی کے اطراف کی بولیاں اور کھڑی بولی ہریانوی کی آمیزش ہے۔ یعنی اردو زبان جو وجود میں آیا ہے کہاں؟ دہلی کے اطراف میں، اور ہریانہ کی آمیزش سے مل کر کے اس زبان کا وجود سامنے آیا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ ڈاکٹر مسعود حسین خان کا ہے کہ دہلی اور دہلی کے اطراف سے یہ زبان وجود میں آئی۔ اور انہوں نے حوالہ بھی دیا مقدمہ تاریخ زبان اردو جو ڈاکٹر مسعود حسین خان کا ہے، اس میں انہوں نے اس بات کو درشایا ہے، لکھا ہے کہ اردو جو ہے یہ دہلی اور دہلی کے اطراف میں وجود میں آئی۔ ڈاکٹر شوکت سبزیواری کا کیا کہنا ہے کہ اردو زبان دوآبہ گنگ و جمن یعنی اردو پالی سے خروج ہوئی ہے۔ اردو پالی سے خروج ہوئی ہے، دوآبہ گنگ و جمن میں یہ زبان وجود میں آیا۔ کس میں؟ ڈاکٹر شوکت سبزیواری نے اپنی کتاب اردو لسانیات اور داستان زبان اردو میں یہ بات انہوں نے کہی ہے، حوالہ دیا ہے۔ ڈاکٹر گیان چند جین، ان کا کہنا ہے کہ اردو کی اصل صرف اور صرف خالص کھڑی بولی ہے۔ کس نے کہا کہ اردو کی اصل صرف اور صرف خالص کھڑی بولی ہے؟ ڈاکٹر گیان چند جین کا کہنا ہے، انہوں نے اپنی کتاب لسانی مطالعے میں یہ بات کہی۔ ہریانی کی آمیزش کی سختی سے تردید انہوں نے
کی ہے کہ ہریانہ میں یہ زبان اس کی آمیزش سے نہیں بنی ہے۔ علاقائی نظریات دیکھیے، پنجاب، سندھ اور دکن۔ حافظ محمد شیرانی ان کا یہ کہنا ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ حافظ محمد شیرانی کا کیا کہنا ہے؟ اچھی طرح یاد رکھیں گے، بار بار ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ حافظ محمد شیرانی کا کہنا ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ پنجاب میں اردو ان کی کتاب ہے 1928 میں جس کو انہوں نے لکھا ہے، اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ اس کا سید سلیمان ندوی ان کا کہنا ہے کہ اردو کا ہے اولا وادی سندھ میں تیار ہوا۔ کہاں اس کا جو ہے اسٹرکچر ایک طرح سے تیار ہوا، کہاں پر ہوا؟ وادی سندھ میں تیار ہوا ہے۔ کس کتاب میں انہوں نے کہا؟ نقوش سلیمانی میں اس بات کو انہوں نے کہا ہے۔ محمد بن قاسم کے عہد میں مسلمانوں کی آمد کو تاریخی بنیاد بنایا ہے انہوں نے۔ نصیر الدین ہاشمی ان کا کہنا ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی۔ اردو کہاں پیدا ہوئی؟ دکن میں پیدا ہوئی۔ یہ کس کا نظریہ ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی؟ دکن میں اردو ان کی کتاب ہے نصیر الدین ہاشمی کے۔ نصیر الدین ہاشمی نے کہا کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی۔ اچھی طرح یاد رکھیے، کیونکہ عرب تاجروں کی مالابار ساحلوں پر قبل از وقت آمد کا حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ وہ تٹ پر آئے تھے، مالابار تٹ پر آئے تھے تاجر، اور وہیں سے یہ زبان دکن میں وجود میں آئی۔ اختر اورینوی ان کا نظریہ کیا ہے اردو کے بارے میں؟ مگدھ یعنی بہار میں آغاز ہوا۔ اردو زبان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بہار میں۔ اختر اورینوی کا کہنا ہے، یاد رکھیں گے، اس کی کتاب ہے بہار میں اردو، اس میں یہ بات وہ لکھ رہے ہیں۔ مگدھی پراکرت کے اثرات کی بنیاد پر۔ محمد حسین آزاد ان کے بارے میں بھی ایگزام میں خاص کر کے پوچھا جاتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ برج بھاشا سے نکلی ہے۔ کس بھاشا سے؟ اردو۔ برج بھاشا سے اردو نکلی ہے، یعنی آب حیات میں انہوں نے کہا۔ کون سی کتاب؟ آریائے حیات نہیں، آب حیات، جو کہ 1880 میں لکھا، اس میں انہوں نے اس بات کو درشایا ہے کہ اردو جو ہے برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اردو قواعد کی پہلی معتبر کتاب فارسی میں لکھی گئی ہے آب حیات۔ اردو کی قواعد کی پہلی معتبر کتاب ہے، اس کو بھی یاد رکھیں گے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کا کہنا ہے کہ اردو ہریانوی کو جاٹوبی کا سب سے گہرا اثر ہے۔ اردو پر کس کا اثر ہے؟ ہریانوی کا زیادہ اثر ہے۔ ہندوستانی لسانیات ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دکنی اردو کی قدیم متن پر تحقیق کر کے انہوں نے بتایا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، اس کو یاد رکھیں گے، مشہور تصنیف آب حیات میں کس نے؟ محمد حسین آزاد نے یہ لکھا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ پنجاب میں اردو کتاب ہے حافظ محمد شیرانی کی، انہوں نے کہا کہ اردو کہاں سے؟ پنجاب سے پھلا ہے، بڑھا ہے۔ نقوش سلیمانی یہ کتاب کس کی ہے؟ سید سلیمان ندوی کی۔ ان کا یہ کنسپٹ ہے کہ وادی سندھ میں اردو نے پنپا ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو یہ مسعود حسین خان کی کتاب ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اردو نواح دہلی اور آمیزش یعنی ہریانوی آمیزش کے بدولت سامنے آئی ہے۔ دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی نے لکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اردو دکن میں نکل کر کے سامنے آئی، اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ داستان زبان اردو شوکت سبزاواری کی انہوں نے کتاب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اردو جو ہے دو آبا یعنی گنگ و جمن میں پھلا ہے، بڑھا ہے۔ لسانی مطالعہ یہ کتاب ہے گیان چند جین کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اردو خالص کھری بولی ہے۔ ہندوستانی لسانیات یہ محی الدین قادری زور کی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا ہریانوی اثرات ہے، اردو پر کس کا اثر ہے؟ ہریانوی اثرات کا انہوں نے کنسپٹ دیا ہے۔ بہار میں اردو اختر اورینوی کی کتاب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اردو جو ہے مگدھ بہار میں اس کا آغاز ہوا ہے۔ دریائے لطافت بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، انشاء خان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو شاہی لشکر ہے، شاہی لشکری زبان ہے اردو، ان کا کہنا ہے۔ آگے دیکھیں، امتحان میں بار بار پوچھے جانے والے مستند اقوال۔ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں کہا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں گے۔ جس کو ہم آج اردو کے کہتے ہیں اس کا حیولہ وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ یہ سید سلیمان ندوی کا کنسپٹ ہے، تھیوری ہے، نظریہ ہے، اور انہوں نے نقوش سلیمانی میں یہ بات کہی ہے۔ اردو پنجاب سے نکلی ہے، حافظ محمد شیرانی کا یہ کہنا ہے۔
ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے یہ بات کہی ہے۔ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہوتی۔ یہ کس نے کہا؟ ڈاکٹر سنتی کمار چٹرجی نے کیا ہے۔ نواح دہلی کی بولیاں اردو کا اصل منبع ہے اور حضرت دہلی اس کے حقیقی مولد و منشا ہے۔ یہ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے مقدمہ تاریخ زبان اردو اپنی کتاب میں اس بات کو درشایا ہے۔ ماہر لسانیات نے اپبھرنش کو ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطی اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے۔ لسانیاتی اصول: اردو اپنی صرف و نحو میں برقرار ہے۔ اس نے جب ترقی کی دیسی زبانوں کے دامن میں پناہ لی۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے یہ بات کہی ہے۔ آگے دیکھیے، تصانیف اور مصنفین کی درست نشاندہی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیے، پنجاب میں اردو حافظ محمد شیرانی نے کہا ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو، یہ ڈاکٹر مسعود حسین کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دکن میں اردو کے کانسیپٹ کس نے دیا ہے؟ نصیر الدین ہاشمی نے۔ داستان زبان اردو ڈاکٹر شوکت سبزواری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اتنی باتوں کو آپ یاد رکھیں گے۔ دعویٰ دلیل سے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ ڈاکٹر گیان چند جین اردو کے اصل صرف کھری بولی کو مانتے ہیں۔ دلیل: ان کے نزدیک کھری بولی سے مراد وہ زبان ہے جس میں ہریانوی کا کوئی اثر شامل نہ ہو۔ دعویٰ اور دلیل دونوں درست ہے۔ ڈاکٹر گیان چند جین مسعود حسین خان کے ہریانوی آمیزش والے نظریے کے سخت خلاف تھے اور وہ اردو کو خالص اور غیر مخلوط کھری بولی قرار دیتے تھے۔ یعنی دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہے۔ آگے دیکھیے، اردو کھری بولی اور ہریانوی کی آمیزش سے نکلی ہے، یہ دعویٰ کس کا ہے؟ ڈاکٹر مسعود حسین خان کا ہے۔ وجہ: دہلی کی جغرافیائی پوزیشن دونوں زبانوں کے درمیان تھی۔ سورشینی: اپبھرنش کا تعلق ہند آریائی کے کس دور سے ہے؟ عہد وسطیٰ کی ہند آریائی سے۔ پیچھے یہ بات آ چکی ہے۔ عہد وسطیٰ کا دور کب سے تک ہے؟ 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی کے آخری مرحلہ میں، گویا کہ 1500 سال پر محیط ہے۔ دریائے لطافت کی خاصیت کیا ہے؟ اردو قواعد پر پہلی معتبر کتاب ہے۔ یہ 1802 میں تحریری طور پر فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ یہ اس کی خاصیت ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ کی تیاری مزید بہتر ہو سکے، اگر آپ کو نوٹ چاہیے تو آپ میرے نمبر پر 74 85 88 86 61 پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ PDF کی شکل میں آپ کو نوٹ پرووائڈ کرایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔